جیسا اماں بھابھی کو سمجھتی ہیں وہ بالکل بھی ویسی نہیں ہیں۔ اماں کے ہوتے ہوئے وہ جان بوجھ کر ایسے لہجے میں بات کرتی ہیں کہ اماں انہیں خواہ مخواہ شریف سمجھنے لگے۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھابھی کی کسی بات پر اندھا دھند یقین نہیں کروں گی۔ اگلی صبح ہوئی تو ناشتے کے بعد بھابھی بھی تیار کھڑی ہوئی تھیں۔ ماں جی، میں حویلی جا رہی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے وہاں سب کو میری کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے وہاں کا کافی کام سنبھال رکھا تھا۔ بھابھی یہ باتیں کر تو رہی تھی مگر میرے بھائی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ بھابھی نے اب بھی بھائی کو قبول نہیں کیا تھا۔ اماں بھابھی کو اکیلا جاتا دیکھ کر بولی، ارے بیٹی، تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، وہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم اکیلی ہی کام پر آ گئی ہو؟ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تمہیں چھوڑ کر آتی ہوں۔ نہیں ماں جی، میں چلی جاؤں گی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی نے یہ کہہ کر اماں سے تو جان چھڑا لی تھی مگر میں نے ہی لقمہ دے دیا تھا۔ ارے نہیں بھابھی، گاؤں کے لوگ 10,000 باتیں کریں گے، اماں آپ کے ساتھ جائیں گی تو آپ کو بھی سہارا رہے گا۔ اماں نے بھی میری بات مان لی تھی اور بھابھی کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ بھابھی کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا، لگتا تھا کہ اسے میری بات اچھی نہیں لگی۔ خیر سے تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد اماں واپس آ گئی تھی جبکہ بھابھی ابھی تک حویلی میں کام کرنے میں مصروف تھی۔ اماں واپس آئی تو بہت زیادہ خوش تھی، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ امی، خیریت تو ہے نا؟ اتنی خوشی کس بات کی ہے؟ میں نے پوچھا تو اماں بتانے لگی تھی کہ حویلی والوں نے ان کی بہت آہو بھگت کی تھی، اسی لیے کہ میری بہو ان کے ہاں کام کرتی ہے اور میں اس کی ساس ہوں، اسی ناطے ان لوگوں نے مجھے بھی خوب کھلایا خوب پلایا، اور تمہاری بھابھی کے تو ناز و انداز ہی بدل گئے ہیں۔ حویلی جا کر وہ تو حویلی کے مالکن لگتی ہے، نوکرانی تو کہیں سے بھی نہیں لگتی۔ اماں نے کہا تو میرے دل میں شک اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میں ان کی باتوں کو ویسے ہی نہیں مانتی تھی کیونکہ میری بھابھی کے تیور ایسے تھے کہ کوئی بھی مرد اس کے تیوروں کے لیے پھسل جائے گا، مگر میری گھاگ نظروں سے وہ بچ کر نہیں نکل سکتی تھی۔ خیر سے اماں نے تو یہ باتیں بڑے ہی مثبت اور خوشگوار انداز میں مجھے بتائی تھیں مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ شام کا وقت ہوا تو اماں ویسے ہی میرے پیچھے پڑ گئی تھیں۔ بولی کہ جا کر بھابھی کو لے آؤ کیونکہ ایسے اچھا نہیں لگتا کہ ہم شام کے وقت بھی اسے لینے نہ جائیں۔ وہ لوگ باتیں کریں گے، سوچیں گے کہ انہوں نے نئی نویلی دلہن کو گھر کے کاموں سے ہٹا کر اس حویلی کے کاموں پر لگا دیا ہے تاکہ ان کے گھر میں 2 پیسے آتے رہیں۔ میں نے کہا کہ اماں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں حویلی سے جا کر باجی کو لے آتی ہوں۔ میں عموماً ہلکے پھلکے کپڑے پہنتی تھی مگر اس وقت میں جان بوجھ کر ایک کالی چادر اوڑھ کر گھر سے نکلی تھی کیونکہ میرا ارادہ کچھ اور تھا۔ رستہ بھر مجھے بھابھی کی حرکتیں یاد آتی رہیں۔ میرا بھائی تو اب بھی بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ بھائی کو اس نے سچے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر کرتے کرتے وہ حویلی کا دروازہ آ گیا جس کے سامنے مجھے اترنا تھا۔ میں تانگے پر بیٹھ کر گئی تھی۔ میں نے سب کو یہی تاثر دینا چاہتی تھی کہ میں بہت دور سے آئی ہوں۔ میں نے اپنے چہرے پر ہلکا سا گھونگھٹ بھی کر لیا تھا تاکہ میرا چہرہ صاف کسی کو نظر نہ آ سکے۔ اپنی کمر ذرا سی جھکا لی تاکہ میں عمر میں بھی بڑی لگ سکوں۔ خیر میں کرتے کرتے ایک چوکی دار کے پاس پہنچ گئی تھی کیونکہ اس حویلی میں بنا اجازت کے کو کوئی داخل ہو نہیں سکتا تھا۔ چوکی دار سے پوچھا، میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آئی ہوں، بتاؤ وہ کہاں پر ہے؟ میری بات سن کر چوکی دار نے لا علمی کا اظہار کیا اور بولا، یہاں تو کوئی بھی عورت نوکرانی کام نہیں کرتی، سب مرد ہی ہیں، گھر میں عورتوں کا آنا جانا کم ہے کیونکہ اس گھر میں زیادہ تر مرد ہیں، عورتیں کم ہیں، اسی وجہ سے اس گھر کا خانسامہ بھی ایک مرد ہی ہے کیونکہ سب مردوں کو اپنے کھانے پینے کے لیے کچن جانا پڑتا ہے، عورتیں تو صرف 2-3 ہی ہیں۔ چوکی دار کی بات سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی کہ اگر اس گھر میں کوئی نوکر وغیرہ نہیں ہے اور پھر بھابھی سے کوئی مالی والے کام کیوں کروائے گا؟ کروانا بھی ہوتا تو کوئی گھر کا کچن یا جھاڑو پوچھے کا کام کرواتا۔ یقیناً بھابھی ہم سب کو بیوقوف بنا رہی تھی لیکن میں ابھی وہیں پر کھڑی ہوئی تھی کہ بھابھی اپنی مالکن کے ساتھ کمرے سے باہر آئی تھی۔ میں تو بھابھی کے ٹھاٹھ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ نہ صرف بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی بلکہ اس نے کم و بیش دلہن جیسے کپڑے پہن رکھے ہوئے تھے۔ میں بھابھی کو اس حلیے میں دیکھ کر کچھ حسن اور کچھ رشک کا شکار بھی ہو گئی تھی۔ بھابھی
آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے پاس آئیں۔ اس نے مالکن سے میرا تعارف نہیں کروایا اور بولی، ہاں ثانیہ، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اب پھر کل ملیں گے، میں تمہیں باقی باتیں بھی بعد میں بتاؤں گی کہ کیا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نکل آئی تھی۔ تم کیا ہر وقت چمچے کی طرح میرے پیچھے لگے رہتے ہو؟ ارے یہ میری سہیلیاں ہیں، میرا ان سے کوئی نہ کوئی بات چیت کرنا تو بنتا ہے نا۔ سہیلی؟ اماں تو کہہ رہی تھی کہ آپ حویلی کام کرنے جاتی ہیں۔ میں نے بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا تو کیا ہوا، میں جہاں بھی کام کرتی ہوں لوگ یہ میری گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی تم آئندہ یہاں مت آنا، میں اکیلی خود آ جاؤں گی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میرے دل میں اور زیادہ تجسس جاگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں تو جان کر ہی رہوں گی، چاہے بھابھی اس بات سے خوش ہوں یا ناراض ہو جائیں۔ اگلے دن میں بنا اجازت کے بھابھی کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج بھابھی کا راز جان کر ہی رہوں گی کہ وہ آخر سارا دن کرتی کیا ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ سجتی سنورتی اپنے شوہر کے لیے ہیں، اسی لیے تر و تازہ رہتی ہیں، مگر بھائی کو تو اس نے شوہر کے طور پر ایک لمحہ کے لیے بھی قبول نہیں کیا تھا، پھر اس کے لیے سجنے سنورنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ لیکن میں نے اپنی طرف سے بھابھی پر پوری نظر رکھی ہوئی تھی۔ اگلے دن جب میں نے بھابھی کا پیچھا کیا تو حویلی تک ہی کیا تھا۔ چوکی دار نے ہم دونوں کو ایک ساتھ سمجھ کر اندر داخل ہونے سے منع نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے دیکھا جیسے ہی بھابھی مالکن کے کمرے میں داخل ہوئی تھی تو مالکن نے اسے گلے لپٹ کر خوب ملنے لگی تھی۔ بولی کہ میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی، بتا کیا ہوا ہے۔ بھابھی بولی کہ میرا تو میکے جانا ہی نہیں ہوتا، مگر تم میرا تو بندوبست کر دو، اب میں اس جٹ گنوار کے ساتھ رہ نہیں سکتی، چودھری سے کہہ کر میری طلاق کرواؤ، تبھی تمہارا کام بھی ہو سکے گا۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی، مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہوا۔ میں اسی وقت بھابھی کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ کہا کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہو؟ دونوں عورتیں مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھیں۔ پھر وہ مالکن اتر کر بولی، تم لوگ بہت غریب ہو، تم لوگوں نے ایک ہیرا لڑکی پر قبضہ کر رکھا ہے، میں اس کی شادی اپنے بھائی سے کروانا چاہتی ہوں۔ کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ ابا نہیں مان رہے تھے، ورنہ یہ تم لوگوں کے گھر کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھتی۔ مالکن کی بات سن کر بھابھی بھی خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی، میں نے بھی انہیں اپنی بھابھی بناؤں گی، اور یہ مجھے کیا؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تم جیسے لوگ کبھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، جو دوسروں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے بھی انہیں کرارے جواب دیے۔ وہاں سے نکل کر آئی اور سب کچھ اماں کو بتا دیا تھا۔ اماں کے چہرے پر بھابھی کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ ان کی شرافت پر یقین کرتی تھی، مگر جب خود سب کچھ بھابھی کے منہ سے سنا تو اماں کی محبت کا بھوت بھی اتر گیا تھا۔ مگر پھر اماں نے عقل مندی سے کام لیا، کہا کہ تم جاؤ، جا کر اپنی سہیلی سے کہو کہ تم نے طلاق لے لی ہے، پھر دیکھنا اس کا رویہ کیا ہوگا۔ یہ سن کر بھابھی بولی، اس میں کیا ہی مشکل بات ہے، میں ابھی جاؤں گی اور جا کر اسے ضرور بتاؤں گی کہ میں نے طلاق لے لی ہے۔ ہاں ضرور جاؤ۔ بھابھی اسی وقت بنا کپڑے تبدیل کیے واپس چلی گئی۔ حویلی سے جب شام کو آئیں تو اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، بھابھی تو کبھی روئی تک نہیں تھی، ہمیشہ ہماری قدر کرتی تھی، ابھی تک بات بھائی تک نہیں گئی تھی۔ بھابھی نے ہمیں بٹھا کر جو باتیں بتائیں، میرا ابھی کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ انسان تو سانپ سے بھی برا ڈنستا ہے، کبھی انسان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھابھی نے بتایا کہ وہ مالکن کے گھر کام کرتی تھی، مگر کیونکہ وہ پڑھی لکھی ہوئی تھی سو اس نے کبھی بھی نہ ہی ان کی خوشامد کی تھی، نہ ہی ان کے سامنے جھکی تھی۔ بس یہی بات مالکن کو برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بھابھی کے بھائی میں دلچسپی کی اور ظاہر کیا کہ میں تمہارے بھائی کو چاہتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اسی بہانے تم بھی میری بھابھی بن جاؤ گی۔ بھابھی کو اس نے سپنے دکھا دکھا کر اپنی محبت میں پاگل کر لیا تھا۔ اب تو بھابھی ان کے گھر میں پہلے سے زیادہ کام کرتی تھی اور وہ اس کی ان بے وقوفانہ باتوں پر ہنستی رہتی تھی۔ پھر آخر اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اپنا بدلہ لوں گی۔ شازیہ جو پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے ہمیں ان پڑھ سمجھتی ہے، ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، ہم اس کو سبق سکھائیں گے، اس کی طلاق دلوا کر اسے بے گھر کریں گے، پھر اپنے گھر میں جگہ دیں گے اور نوکروں کی طرح رکھیں گے۔ بات صرف اتنی ہی تھی کہ مالکن سے بھابھی کا پڑھا لکھا ہونا برداشت نہیں ہوا تھا اور اس نے اتنی بڑی اور گہری چال چلی۔ وہ تو خدا بھلا کرے
میری ماں کا، جنہوں نے برے وقت عقل مندی سے کام لے کر بھابھی کو طلاق کا دبا لگنے سے بچا دیا تھا۔ کاش کہ سب عورتیں اپنی بہو بیٹیوں کے بارے میں ایسا ہی سوچیں تو کسی گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔